السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 252 ہے۔ کل جو حدیث آئی تھی کہ انسانی زندگی پر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہماری زندگی پر سب سے زیادہ جو اثر انداز چیز ہوتی ہے وہ ہماری تعلیم ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ تعلیم اپنے اثر رکھتی ہی رکھتی ہے۔ یہ ہمارا جو دیش ہے، اس میں ایک زمانے تک جن لوگوں نے حکومتیں کی تو اس میں سے ایک بڑا طبقہ نوابوں کا اور بادشاہوں کا رہا، تو اس میں سے زیادہ تر لوگ، اگر نہیں تو کم سے کم 50% لوگ ایسے رہے کہ جو شیعہ تھے، اور انہی کے اندر علم پایا جاتا تھا، لہذا اس کے اثرات پورے بھارت پر پڑے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم جس کپڑے میں رکھا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جزدان، کیا بولتے ہیں؟ جزدان۔ یہ بہت غلط لفظ ہے۔ علماء سے لے کر کے عوام تک سب لوگ جزدان لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر، کہ قرآن کریم کے بارے میں ایک عقیدہ، بھلے ساروں کا نہ ہو لیکن شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس وجہ سے جز کہتے ہیں کسی پورے میں سے ایک حصہ، اور مکمل یعنی مکمل کا اپوزٹ جو ہے وہ جز ہے۔ انہوں نے یہ لفظ فارسی سے بنا کر کے ہم میں ڈالا کہ آپ جس کتاب کو کہہ رہے ہیں نا، جس میں رکھ رہے ہیں، یہ جزدان ہے، یہ مکمل کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کپڑے کا نام انہوں نے جزدان رکھا۔ اور ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے ہم جیسے لوگ جو روزانہ یہ سب کام کرتے ہیں وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر نام ہی رکھنا تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا مصحف دان۔ مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کو، کہ جس کپڑے میں پورا قرآن رکھا ہے اس کو مصحف دان۔ دان کہتے جگہ، جیسے پان دان، پان دان، دان کے معنی جگہ ہوتی ہے، پان رکھنے کی جگہ پان دان۔ تو جز کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ مکمل قرآن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علم نے، تعلیم نے اگر غلط گائیڈ کیا تو اتنا غلط گائیڈ کیا کہ پورے بھارت کے مسلمانوں پر اس نے کیا کر دیا؟ اپنے اثرات ڈال دیے۔ ایک اور لفظ بولتا ہوں، آپ دیکھیں خطبہ ہمارے ہاں ہوتا ہے جمعہ کا۔ جمعہ کے خطبہ میں میں ایک بہت بڑے مدرسے میں جمعہ کا خطبہ مجھے تھا، میں نے یہ بات کہہ دیا تو وہاں کے شیخ الحدیث نے مجھے کہا کہ مولانا ہم تو اتنے دن سے 42 سال ہو گیا ہم حدیث پڑھا رہے ہیں اور یہ بات ہم کو معلوم نہیں۔ جب خطبہ دیتا ہے امام تو کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر کے ان پر درود و سلام ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور کی ایک بیٹی ہیں یا اور بھی بیٹیاں ہیں؟ بیٹیاں تو 4 ہیں۔ یہ 4 میں 3 بیٹی کو کٹ کیوں کیا گیا؟ ایک ہی بیٹی پر درود و سلام کیوں ہے؟ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ حضور کی 3 بیٹیاں سوتیلی ہیں، ایک بیٹی سگی ہے۔ کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم فاطمہ سے ہم کو کوئی بغض نہیں ہے باللہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں، کتاب انہوں نے خطبے کی نہیں لکھی، کتاب ہمارے علماء نے لکھی ہے۔ خطبہ پڑھتا کون ہے؟ شیعہ کے نہیں پڑھتا، آپ کے یہاں پڑھتے کون ہیں؟ ہم ہی پڑھتے ہیں۔
لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے گائیڈ ہو رہے ہیں. تو تعلیم کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. اب ہر سلیبس کا ایک مزاج ہوتا ہے. غور سے سنیے گا، ہر سلیبس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر پڑھانے والے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جہاں پر وہ چیز پڑھائی جاتی ہے، جس کو آپ کیمپس کہہ لیجئے، مدرسہ کہہ لیجئے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے. تینوں چیز اپنی جگہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی کوشش ہونے کے باوجود امت پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، اور نہیں ہوگا. آپ کو یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں، کہنا نہیں چاہیے مجھے لیکن بتا رہا ہوں، ہوگا نہیں، کیونکہ ہم کو اتفاق پڑھایا نہیں جا رہا ہے. اگر ہم مدرسہ چلاتے ہیں، اگر ہم مکتب چلاتے ہیں، ہم اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے. ہم کو اس بات سے زیادہ خوشی ہے کہ یہ اہل حدیث بن جائے، یہ حنفی بن جائے، یہ حنفی پکا رہے، یہ شافعی پکا رہے. اس کی ہم کو زیادہ خوشی ہے بنسبت اس کے کہ یہ اچھا مسلمان رہے. اس کی ہم کو فکر نہیں ہے. لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے درمیان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ. جب امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کی بات کی، آپ دیکھیے اثر کتنا پڑا. تو گاندھی سے اس نے مشورہ کیا، امبیڈکر نے. تو گاندھی جی نے کہا یہ کہ اس کو بہت ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے گا تو SC ST کی ایک بڑی تعداد کیا ہو جائے گی، مسلمان ہو جائے گی. تو اس نے کہا، گاندھی جی نے امبیڈکر سے، کہ کون سا مسلمان ہوگے تم، پہلے یہ طے کر لو. شیعہ بنو گے، سنی بنو گے، دیوبندی بنو گے، بریلوی بنو گے، اہل حدیث بنو گے، حنفی بنو گے، شافعی بنو گے. اب جب گاندھی جی نے ڈال کر کے اس کو کنفیوز کیا تو پریشان ہو گیا امبیڈکر. اس نے کہا پہلے یہ تحقیق کر لو اس میں صحیح کون ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بدھسٹ ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ بدھسٹ ہو گیا. یہ ہمارے غلط رویے سے حنفی شافعی سب مسلک برحق ہیں. تبلیغ ہونی چاہیے تھی کس کی؟ اسلام کی. تو ہم جس کیمپس ماحول میں رہتے ہیں، جیسے ایک علی گڑھ کے کیمپس میں رہنے والا اور ایک دارالعلوم دیوبند کے کیمپس میں رہنے والا، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. علی گڑھ والا لنگی پہن کر کبھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کیمپس کا ایک ماحول ہے کہ وہاں پر لنگی پہننا مایوب ہے. لہذا کوئی بھی علیگیرین کیمپس میں لنگی نہیں پہنتا. پھر اس کی زندگی میں بھی وہی بات آتی ہے، وہ کبھی لنگی پہننا صحیح نہ جائے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ماحول نے، کیمپس نے کیا اثر ڈالا آپ کے اوپر. تو تعلیم صرف تعلیم ہی نہیں، تعلیم اپنا اثر ڈالتی ہے، استاد کا مزاج اپنا اثر ڈالتا ہے، پھر اس کیمپس کا اپنا اثر ہوتا ہے. یہ سب تعلیم کے اثرات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. میں چھوٹا سا ایک آدمی ہوں، میں بتانے نہیں کیا بتا رہا ہوں. میں کسی کو پڑھا دوں 2 سال 3 سال، وہ کبھی بھی پورے بھارت میں کہیں بھی رہے گا، وہ کسی بھی مسلک کو گالی نہیں دے گا، غلط نہیں بولے گا، کیونکہ ہم پڑھاتے ہیں. یہ بات دوسرے جو لوگ پڑھا رہے ہیں 90% وہ پڑھاتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور سب کیا ہیں، غلط ہیں. اگر آپ یہ پڑھا رہے ہیں ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، تو پھر آپ یہ امید نہ لگائیں کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کو متحد کر لے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا نہیں، بیکار کی بات ہے. ہم ایک ہاتھ میں بینر لگائے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر کے تقریر کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہیں ہو. یہ کہہ کر کے تقریر کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب ہم اپنی ریجنل محفل میں بیٹھتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے علاوہ سب غلط ہیں.
لہذا یہ تقریریں جو ہو رہی ہیں آپ کرتے رہیے تقریر، کچھ بھی نہیں ہونا، اور نہ ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے نا بھائی۔ آزادی کے بعد سے لے کر کے جتنا آپ نے مدرسہ کھولا ہے، جتنا درس قرآن شروع ہوا ہے، جتنی جماعتیں نکلی ہیں، کم نہیں ہیں، بہت ہیں۔ کتنے جلسے جلوس ہوئے ہیں، آپ بٹے ہی ہیں، ڈیلی بٹے ہیں، ڈیلی بٹے، ڈیلی بٹے۔ یہ تعلیم کا اثر ہوا ہے۔ اس پر بیٹھ کر جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم کو لوگ یا تو گروپ چھوڑتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہم کسی کو جواب نہیں دیتے۔ اگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی کریں، جب بھی اگر اس سامنے والا طے کر لے کہ مجھے آپ سے لڑائی نہیں کرنا، آپ بولتے رہے میں نہ بولوں، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی لڑائی۔ ہندی کا محاورہ ہے، ایک چپ ہزار بلا ٹلتی ہے۔ ایک چپ ہو جائے 1000 بلا ٹل جائے گی، لیکن ہم کو چپ نہیں ہونا ہے، ہم کو تو لڑنا ہے۔ لہذا تعلیم ہر لحاظ سے اپنے اثرات، ابھی جو عصری تعلیم آپ پڑھتے ہیں اس میں پوری تعلیم میں کبھی بتایا جاتا ہے کہ خدا ہے، تمہارا مالک ہے، کہیں بتایا جاتا ہے؟ فرام LKG ٹل ٹو پروفیشنل کورس، MBBS انجینئر، جو اس کے پڑھنے والا کے مزاج میں کیسے دینداری آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ ماحول ہی وہی کریٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو دیندار بنانا ہے تو ایک دوسرا سلیبس لے کر کے آئیے، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اس سلیبس میں کچھ ایسا سلیبس داخل کر دیجئے۔ ہم کیوں مکتب کی زور دیتے ہیں کہ مکتب پڑھیں بچے؟ کیونکہ آپ ان کو جہاں لے کے جانے والے ہیں وہاں پر خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے وہاں۔ پورے سلیبس میں نہ خدا ہے نہ آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے بھی مکتب اور مدرسے سے بھی آپ نے نہیں بتایا خدا اور آخرت، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہو جائے گا منافق، ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا۔ ابھی ایک بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے پورے بھارت میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ 3% لوگ مدرسے میں آتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ 3% لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں، یعنی جو پڑھتے ہیں مسلمان اس کے 3% کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے پہ پڑھتے ہیں۔ 97% کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول سے لے کر کالج تک پڑھتے ہیں۔ ابھی ایک پروگرام ہوا، مجھے بھی بلایا گیا کہ یہ 3% والوں کو، حافظ کو ہم انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ بڑا سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ آزاد فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس نے ایک ترکیب لگائی ہے کہ اگر آپ عالم بن گئے ہیں، ڈائریکٹ آپ BA کرنا چاہتے ہیں، BSc کرنا چاہتے ہیں، BCom کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اتنا لوگ مجھے بھیج رہے ہیں، لگتا ہے کہ مولانا کو بھیجنے سے بہت بڑا ثواب ہے۔ میں اسے جان بوجھ کر بول رہا ہوں کہ 3% جو دیندار ہیں ان کو دنیا دار بنانے کی چنتا پورے بھارت کے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت ہوشیار قسم کے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں۔ جن لوگوں نے بھیجا مجھے وہ کوئی بھی نیچے ڈگری کا آدمی نہیں ہے، ڈاکٹریٹ ہیں، بہت بڑے پروفیسرز ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ مجھ سے بہت درد رکھتے ہیں، میرے پاس آ کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر بات کریں گے۔ اب ان کو حافظ صاحب کو انجینئر بنا دیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ حافظ صاحب کو انجینئر؟ کہ ان کی اکنامی خراب ہے، انجینئر بن جائیں گے تو پیسہ زیادہ کمائیں گے، یہی بات ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ جی کی تنخواہ تم 50,000 رکھ دو، امام صاحب کی تنخواہ مسجد میں 50,000 رکھ دو، اکنامی ٹھیک ہو جائے گی، جو تمہارے بس میں ہے۔ یہ بھی کہہ رہے حافظ کو آپ لے جا کر کے انجینئر بنا دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ زیادہ سے زیادہ آپ بولیں گے 3% لوگ مالدار ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ وہ 97% جو آپ کے کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو دیندار بنانے کا آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اگر 97% دیندار بن جائیں تو وہ لوگ 3% کی اکنامی خود بخود بوم پر کر دیں گے۔ نہیں سمجھے بات نہیں؟ اگر 97% لوگ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اگر وہ دیندار ہو جائیں تو ان کو مسجد کی چنتا ہو جائے گی، ان کو مدرسے کی چنتا ہو جائے گی، ان کو اپنے دین سے پیار ہو جائے گا۔
دیندار لوگوں کی قدر کریں گے، علماء کی قدر کریں گے، علماء کی وہی لوگ تو مسجد چلا رہے ہیں، کمیٹی چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، وہ اس کو بوم پہ کر دیں گے، ان کی معاشی حالت اچھی ہو جائے گی۔ یہ 3 پیس یہ یہودی پالیسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت میں جب انگریز آیا اور 1857 میں جب لال قلعے پہ جھنڈا گاڑا اور برٹش کی پارلیمنٹ میں میز کو بجا کر کے خوشیاں منائی گئیں، تو ایک شخص نے اس نے پوچھا کہ 1601 میں ہم کلکتہ گئے تھے۔ کب آئے تھے کلکتہ؟ 1601 میں۔ دلی پہنچے 1857 میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 256 سال لگے کلکتہ سے ہم کو دلی آنے میں۔ اس میں بیریئر کون تھا؟ رکاوٹ کون بنا ہوا تھا جو ہم کو وہاں سے یہاں تک آنے نہیں دیا؟ معلوم کیا رپورٹ آئی؟ کہ بھارت کے علماء نے یہ سارا ہمارے لیے پاپڑ بلوایا کہ ہم کو 256 سال لگے کلکتہ سے دلی پہنچنے میں۔ اس دن یہ طے کر لیا گیا ہے کہ بھارت کے علماء کو کیا کر دیا جائے، اکنامکلی ڈاؤن کر دیا جائے، تاکہ ان کی لیڈرشپ اور ان کی دینداری کو یہاں سے برباد کیا جائے۔ اس کی لسٹ یہ تیار کی جا رہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے تمام پڑھے لکھے لوگوں سے، ان 3% کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ کو بہت فکر ہے کہ یہ بیچارے غریب ہیں، آپ ان کے غریب ہونے کو کی فکر کریں۔ ان کو انجینئر اور ان کو ڈاکٹر بنا کر کے بھارت کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ 2 سے 2.5 لاکھ مساجد ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایک آدمی اپنے دل سے بتائے میں ایک عالم کو انجینئر بنا دیتا ہوں، بنتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں مدرسے میں آ کر پڑھائیں گے؟ آپ کی مسجد سنبھالیں گے؟ کبھی نہیں۔ اللہ اپنی 2.5 لاکھ مسجدوں کو برباد کر دے، آپ یہودی کی سازش میں شامل ہیں۔ پتا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت مخلص لوگ ہیں بیچارے، وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب، عالم صاحب، انجینئر، ڈاکٹر، IAS، وکیل، دنیا بھر کے وہ بہت مخلص لوگ ہیں، خدا کی قسم میں ان کے دل پر کچھ نہیں کہنا، لیکن بھولا مخلص خطرناک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ بھولا مخلص ہے، یہ برباد کرنے کی پوری پلاننگ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 97 کی چنتا کر لو، 3 کو اگر یہ برباد بھی رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ کھانے کے محتاج ہوں گے، لیکن دین بچا رہے گا۔ لیکن اگر ان 3 کو تم نے کھانے کے چکر میں لگا دیا تو 97 برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایسے اثرات پڑتے ہیں ہمارے اوپر تعلیم کے، لہذا یہ بہت سنجیدہ، یہ آزاد فاؤنڈیشن والے ہوں یا جو بھی ہوں، یہ جو پروگرام بنا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بربادی کا ایک پروگرام ہے، اور ہمارے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ علماء بھی بعض بیچارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، حالانکہ علماء اس میں شامل نہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں نے دیکھی MA کر لیا، میں ایسا ہوگا۔ میں بھی MA ہوں یار، میں بھی عالم بھی ہوں، MA بھی ہوں۔ جو یہ بھی بتا دیں آپ بولیں گے مولانا آپ MA عالم ہو کر کے تو آپ تو اس لائن میں لگے ہیں۔ ہمارے چچا مولانا اعجاز احمد صاحب اظہری علی گڑھ سے BA تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، جامعہ ازہر مصر سے فارغ تھے۔ ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر مولوی بن کے MA بنے گا تو مولویت ختم ہو جائے گی، اور اگر MA کر کے مولوی بنے گا تو مولویت باقی رہے گی۔ اگر ایسا کرانا ایسا کراؤ، 97 والے کو لا کر مولوی بناؤ، دیکھو اگر مولانا سراج کسی کام کے ہے تو ایسے ہزاروں سراج پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر مولوی کو تم نے لے جا کر کے MA بنایا تو ایک حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، وہ جو آخری چیز ہوئی وہی اپنے اثرات دکھلائے گی، بقیہ کچھ نہیں دکھلائے گی۔ لہذا ایک بڑا اثر جو ڈالتی ہے وہ کون ڈالتی ہے؟ تعلیم ڈالتی ہے، استاد پڑھانے والے کا مزاج ڈالتا۔ میں نے بتایا کہ ہم نے تقریباً پچھلے جب سے میں ہبلی آیا ہوں تقریباً 12 یا 15 لوگوں کو ہبلی مطلب یہاں مدرسے سے فارغ کیا۔ ان کی ہم نے کہا ان کی جس علاقے میں رہتے ہیں، میں خیریت دیتا ہوں،
کہ ان کی کوئی شکایت ایسی ہے کہ یہ مسلکی اختلاف چھوڑتے ہیں آپ کے ہاں؟ کہتے نہیں، یہ کوئی تقریر ایسی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان بنیں، اچھے مسلمان بنائیے۔ کوئی پکا اہل حدیث بن جائے مجھے خوشی نہیں ہے، کوئی پکا تب جماعت اسلامی کا بن جائے مجھے خوشی نہیں ہوتی، کوئی پکا تبلیغی بن جائے مجھے خوشی نہیں ہوتی، کوئی پکا حنفی بن جائے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا آپ اچھا مسلمان بنائیے، جب اچھا مسلمان رہے گا سب کچھ اچھا رہے گا۔ لیکن ایک چیز اچھی رہ کر کے آپ سوچیں اچھا مسلمان ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ بہت لڑائی کرتا ہے، اس لیے لڑائی کرتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہذا مزاج، نصاب اور کیا کہتے ہیں کیمپس، تینوں چیز اپنے اثرات دکھلاتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی تو ہم آگے بات کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے جو ماحول انسان کو اثر انداز ہوتا ہے، انشاءاللہ زندگی کل بات کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان